بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاد. رواہ البخاری. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ولیمہ اپنی ازواج میں سے کسی کا نہیں کیا، اور ان کا ولیمہ ایک بکری کا تھا۔ دوسری روایت میں حضرت انس ہی بیان فرماتے ہیں: اولم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین بنا بزینب، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زینب کی رخصتی ہوئی اور وہ حضور کی خدمت میں تشریف لائیں تو حضور نے جو ولیمہ کیا، فاشبع الناس خبزا ولحما، حضور نے لوگوں کو روٹی اور گوشت کے ساتھ خوب سیر کیا، یعنی خوب سیر کر کے کھلایا لوگوں کو۔ دوستو، کل ہم اس بات کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ شریعت کی طرف سے نکاح کے موقع پر جس ایک کھانے کی ترغیب دی گئی ہے وہ ولیمہ کا کھانا ہے۔ اس کے علاوہ نکاح کے پورے موقع پر کسی ایک کھانے کی بھی نہ شریعت کی طرف سے ترغیب دی گئی ہے اور نہ اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں مہندی کا کھانا اور یہ بارات کا کھانا، لڑکی کی والوں کی طرف سے تو کسی طرح کے کھانے کا کوئی تصور ہی شریعت میں موجود نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ولیمے کا کھانا ہے اس کے موقع پر بھی لوگوں کی رعایت کی ہے کہ کس کے پاس کس وقت کتنی گنجائش ہے۔ اگر کسی کے پاس زیادہ گنجائش ہے تو وہ خوب بڑا ولیمہ کرے، خوب زیادہ کھانا بنائے اور لوگوں کو کھلائے، جیسا کہ کل کے درس میں ہم نے پڑھا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو حضور نے فرمایا چونکہ وہ تاجر تھے، اولم ولو بشاتن، بکری ذبح کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ولیمہ کرو۔ اور ان دنوں میں جن دنوں کا یہ تذکرہ ہے، اور حضرت انس بیان فرما رہے ہیں، یہ کھانے کے اعتبار سے حضور کے ولیموں میں سے سب سے عمدہ ولیمہ تھا جو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے بعد ہوا، اور اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گوشت اور روٹی اس کے ساتھ مہمان نوازی کی اور ولیمہ کھلایا۔ یہ سب سے عمدہ ہے۔ باقی ازواج مطہرات کی دفعہ ولیمہ اس سے کم ہوا کھانے کے اعتبار سے۔ تو ہمیں یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ جس کھانے کی ترغیب بھی دی گئی ہے اس کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں سکھائی ہے کہ بھائی جتنی گنجائش ہے اس حساب سے انتظام کر کے اتنے لوگوں کو بلا لو، بھلے آپ 10 لوگوں کو بلا لیں، 20 لوگوں کو بلا لیں، 5 لوگوں کو بلا لیں اور اپنی گنجائش کے مطابق ولیمہ کر لیں۔ تو یہ بہت عمدہ اور اعلیٰ اصول ہے نکاح کے معاملے میں جن کو ہمیں اپنے پلے باندھنا چاہیے۔ بھائی یہ نکاح کی جو ہمارے یہاں خرافات چل رہی ہیں نا، نکاح کے موقع پر، معذرت کے ساتھ، نکاح کے موقع پر یہ مہندی کا کھانا اور یہ بارات کا کھانا اور یہ جہیز کی لعنت اور یہ ساری چیزیں، یہ جو ڈیمانڈ کر کر کے لوگ لینے لگ گئے ہیں، اس کی وجہ سے بہت سے گھر ایسے ہیں جن میں بچیاں بیٹھی ہیں، ان کے نکاح نہیں ہو رہے، چونکہ بارات کے کھانے کے پیسے نہیں ہیں، جہیز کے دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو معاشرہ میں حیث المعاشرہ بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، اور جو لڑکے والے ہیں ان کو میدان میں آ کے کہنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ پہلے بھی بارہا ہم کہہ چکے ہیں کہ جی ہمیں جہیز نہیں چاہیے، یہ ہم اس کو اپنی بچیوں کی طرح لے کے جائیں گے، ہمارے گھر میں تمام ضروریات الحمدللہ وہ پوری ہیں، اس کی ضروریات بھی ہم پوری کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔